نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی دعا محبوب ہے۔ دعا تمام عبادتوں کی بیک بون ہے، مگر ہم دعا کو سچے دل اور کنسنٹریشن سے نہیں کرتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ سچی دعا سے کچھ ناممکن نہیں رہتا۔ دعا قبول ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، اور وہ وقت کیوں لگتا ہے؟ وہ وقت لگتا ہے جب آپ سچے دل سے دعا کرتے ہو۔ جس تڑپ سے اور لگن سے آپ دعا کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان اس سے مانگے، انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ مگر سچی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ دعا سب عبادتوں کی بیک بون ہے۔ دعا عاجز بندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ یقین کامل سے دعا مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، دنیا میں قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت میں ہمیں بینیفٹ عطا کرے گی۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ کی سوچ بھی نہیں، یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور توکل جو کر لے اللہ تعالیٰ پر، پھر اس کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کے واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر تھے اسپیشلسٹ، ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک سفر کرنے کے لیے گئے، تو وہ فلائٹ میں جا رہے تھے، تو کچھ دیر بعد ہی آدھے گھنٹے بعد ہی ان کی فلائٹ کے اندر کوئی ایشو ہو گیا، تو ان کو جہاز تھوڑی دیر کے لیے لینڈ کرنا پڑا۔ جب انہوں نے، موسم خراب تھا تو انہوں نے جہاز لینڈ کیا، موسم زیادہ خراب ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی جہاز فلائٹ تو نہیں جا سکتی، لیکن ڈاکٹر کو جلدی پہنچنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی گاڑی کر لیں ارینج، تو آپ چلے جائیے گا۔ ان کو جلدی تھی جانے کے لیے، وقت کم تھا، تو انہوں نے گاڑی کروائی اور پھر بائی روڈ نکل گئے۔ موسم آہستہ آہستہ زیادہ خراب ہوتا گیا کہ پھر ایک جگہ پر پہنچے، اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ راستہ بھی بھٹک گئے۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں لگا، انجان علاقہ تھا، راستے کی سمجھ نہیں لگی۔ انہوں نے ایک گھر کے باہر جا کر گاڑی روکی اور انہوں نے یہاں دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھی عورت نکلی، تو انہوں نے پوچھا کیا یہاں کچھ دیر کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ اندر آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی فون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہاں پہ نہ سگنل ہوتے ہیں نہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ ایک اپنے بیٹے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، بیٹا بستر پر لیٹا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ بتاتے ہیں کہ اس طرح میرا بیٹا ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میرے پاس علاج کے اتنے وسائل نہیں ہیں، میں اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتی، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج ہو جائے۔ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں اور اسپیشلسٹ، میں ڈاکٹر ہوں اور آپ میری ماں ہیں، آپ میری ماں کی جگہ، اور میں اس کا علاج خود کروں گا، اور میں اس کا علاج اب خود کروں گا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دعا قبول کی، کہ سب ہی بدل گیا ایک دم سے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور سب بدل دیا۔ تو کیا معجزہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے معجزہ، لیکن دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے اور لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر دعا کرے، کنسنٹریشن دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر دعا کرے پھر اس کے بعد شیطانی ویسے عمل ہوتا ہے کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، تو وہ اگر دعا کرے اور پھر اس کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی، وقت لگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو یوں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا کہ
میں نے یونس علیہ السلام کی مدد کیسے فرمائی؟ گئے مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا کیا؟ انہوں نے دعا کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور معجزہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح اور انبیاء کرام کے علیہم السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور بہت سارے پیغمبر کے نام واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے کہ میں نے کس طرح سے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے میرے سے دعا کی اور میں نے ان کو عطا کیا۔ کہ جب تک ہم بیج نہ بوئیں تب تک پودا نہیں اگتا، اگر اگ بھی جائے تو گھاس اگتی ہے، اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ بنا دعا کے انسان کی زندگی خزاں کے درخت کی طرح ہوتی ہے، بے ساختہ۔ اسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کر دعا کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے۔ دعا صرف انبیاء یا صحابہ یا ولی کی قبول نہیں ہوتی، دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، لیکن شرط ہے کہ دعا یقین سے اور اللہ تعالیٰ پر توکل سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے توکل سے مانگی جائے۔ دعا کریں اور خود اپنے لیے دعا کیا کریں کہ دعا اس اکاؤنٹ کا ATM کارڈ ہے۔ دعا کی مثال اس اکاؤنٹ کے ATM کارڈ کی طرح ہے کہ جس میں انلیمیٹڈ کیش پڑا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس ڈپازٹ کروانا ہے نا، کارڈ سویپ کرنا ہے۔ جب آپ کارڈ کو سویپ کریں گے اور جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح دعا بھی ہے کہ آپ کو جو چاہیے ہوگا آپ کو مل جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کو بتائیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ میں اس مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، حقیقت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔